بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو بہت شکریہ کہ آپ نے پچھلی جو نشست تھی ڈاکٹر شفیق صاحب کے ساتھ، جو پچھلا حصہ ویڈیو انٹرویو کا تھا، آپ نے اس کو پسند کیا. اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو ہے اس نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ پاکستان کے اندر جو تاریخ نویسی ہو رہی ہے، ایک جو اسٹیٹ لیول ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ ہے، اس کے اندر ایک مطالعہ پاکستان کے شکل میں ایک ہسٹری لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر عموماً جو ہے جو پاکستان کی جو دیگر شناختیں ہیں، جو پاکستان کے اندر جو جیوگرافیکل آئیڈینٹیٹیز موجود ہیں، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے عموماً. تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور جو گلوبلائزیشن کا خاص طور پر اثر ہے پوری دنیا کے اندر جو شناختیں موجود ہیں، ان پر اس وقت جو شناختوں کی تاریخ لکھی جا رہی ہے ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور کیا مقامی شناختوں پر اصرار کرنا تاریخی طور پر درست ہے، یا گلوبلائزیشن کی مدد سے ہمیں اب اپنی شناخت کو ایک بڑے پیراڈائم میں دیکھنا چاہیے. تو یہ وہ سوال ہیں جن کو ہم آج ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے پہلے بھی ٹائم دیا اور ابھی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہم بات کر سکیں. اچھا سر، پاکستان کے اندر جو تاریخ یا عموماً جو ہمیں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، تو وہ پورے پاکستان کو تاریخی طور پر نا ایک ہی یونٹ کے طور پر دیکھتی ہے، ایک ہی اکائی ہے، ایک ہی ہسٹری ہے جو پورے پاکستان کی ہسٹری. اور اس میں عموماً جو ہیں ہم جو دیگر شناختیں ہیں، جو جغرافیائی آئیڈینٹیٹیز ہیں، جیسے جنوبی پنجاب میں سرائکی آئیڈینٹیٹی ہے، اسی طرح پختونخوا کی آئیڈینٹیٹی ہے، سندھیوں کی آئیڈینٹیٹی ہے، پاکستان کے اندر مہاجروں کی آئیڈینٹیٹی ہے، اور اسی طرح جو سینٹرل پنجاب ہے، اہل پنجاب کی پنجابیوں کی آئیڈینٹیٹی ہے، جو ہم لسانی اعتبار سے متعین کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر بلوچوں کی آئیڈینٹیٹیز ہے، اور پھر ان کے اندر بھی مزید جو قبائلی آئیڈینٹیٹیز موجود ہیں. تو ان سب کو عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے، نہ اسٹیٹ لیول پر بھی، اور پاکستان کے اندر جو یونیورسٹیز موجود ہیں ان کی لیول پر بھی. تو اس کی آپ ہمیں بتائیں کہ پہلے کیا وجہ ہے، اسٹیٹ ایسا کیوں کر رہی ہے، اور دوسرا اس سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے بنیادی طور پر تاریخ کو سمجھنے میں. دیکھیں، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ایک دفعہ کہ تاریخ کا المیہ کیا ہے. تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کے عمل کو سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ تاریخ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. جو پاکستان میں تاریخ نگاری کا مسئلہ ہے وہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم تاریخ کو سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم تاریخ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مخصوص مقاصد کے لیے. ہم تاریخ کے عمل کو سمجھ کر اس کے ذریعے مستقبل کو نہیں سنوارنا چاہتے. بنیادی طور پر کیونکہ علم کی پیراڈائم ہے تاریخ بھی، اور علم کی پیراڈائم انڈیویجولز پر اور آئیڈینٹیٹیز پر بیس کرتی ہے. اور جیسے انڈیویجولز مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح آئیڈینٹیٹیز بھی مختلف ہوتی ہیں. نہ صرف مختلف ہوتی ہیں بلکہ ملٹیپل ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ایک ہیرارکی ہوتی ہے، اور ان ہیرارکیز میں سے ہر ایک لیول پر ہمیں اس کا ڈیو رائٹ دینا پڑتا ہے. یہ سوشل فیبرک کا بھی یہی ایشو ہوتا ہے، اور جب ہم تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تاریخ کو سمجھنے کا بھی یہی ایشو ہوتا ہے کہ جو معاشروں کی تہیں ہیں، معاشروں کے جز ہیں، معاشروں کے درجے ہیں، اور جو ارتقاء کی منزلیں ہیں، ان سب کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر پائیں. جو پاکستان میں تاریخ نگاری کا المیہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان، چونکہ پاکستان کے نام سے کوئی خطہ پاکستان بننے سے پہلے موجود نہیں تھا، اس لیے اس خطے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی جسٹیفیکیشن بنانے کے لیے اور اس کی یونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے سہارے ڈھونڈنے پڑے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ سہارے اگر ہم دو چیزیں مان لیتے تو یہ سہارے اس طرح کے کمزور سہارے ہمیں نہ بنانے پڑتے، ہمیں کمزور انٹرپریٹیشن نہ کرنی پڑتی. مثال کے طور پر اگر ہم ایک بات یہ مان لیتے کہ جو بھی ملک بنتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، اور جو تاریخ ہوتی ہے وہ بھی عوام کی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. تو عوام کے جتنے درجات ہیں ہم سب کو اون کرتے, جتنے کلچرز ہیں ہم ان کو اون کرتے, اور ہم ان کو ایک وسیع تر ہسٹوریکل یا کلچرل جو یونٹ ہے اس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے, یا اس کو نیشنل کی بجائے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر کلچر نیشنل ہوتا ہے, لہذا ان کلچرز کو جب اکٹھا کر کے ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک سپر نیشنل آئیڈینٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کی ایک سپر نیشنل آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا پاکستان کے عوام کے طور پہ پاکستان کی شناخت مانتے ہیں, اور جتنے رنگ عوام کے ہیں ان سب رنگوں کو اون کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ سب سے بڑا سوال ہے, اور ہم یہ اون کرنے کو تیار نہیں ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کا جو عمل تھا اس میں زیادہ تر حصہ, میں زیادہ تر کا لفظ شاید مناسب نہ ہو, لیکن اس کا جو بنیادی رول تھا وہ ان علاقوں کا تھا جہاں مسلمان اقلیت میں تھے. لہذا جب پاکستان بن گیا اور مائیگریشن کا ایک وسیع پروسیس چل پڑا, تو جو پاکستان کی ایجوکیٹڈ ایلیٹ تھی, جو پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ تھی, وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے یا ایجوکیشنل ایلیٹ تھی یا ہسٹورینز تھے, وہ ایلیٹ تھی جو مائیگریٹ کر کے آئی تھی. لہذا ان کی روح تو پیچھے تھی اور جسم جو ہے وہ پاکستان میں تھے, اور وہ جسم اور روح کو جوڑنے کے لیے انہوں نے ایک ماورائے جسم, ماورائے علاقہ, ماورائے ٹیریٹری جو سمبلز ہیں ان کو پریفر کیا, جس کی وجہ سے جو علاقائیت کو وفاق میں ضم کرنے کا اور ایک پاکستانی نیشنلزم ڈیولپ کرنے کا عمل تھا وہ کمزور ہوا. تیسرا ایلیمنٹ یہ تھا, یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو یہ پولیٹیکل آئیڈینٹی کے طور پہ وجود پہ آیا, اور پولیٹیکل آئیڈینٹیز میں جن اکائیوں نے حصہ لیا وہ کالونل اکائیاں تھیں, وہ کوئی نہ نیشنل اکائیاں تھیں نہ وہ سب نیشنل کلچرل اکائیاں تھیں, بلکہ وہ انتظامی اکائیاں تھیں جو انگریزوں نے متعین کی تھی. اچھا, ان اکائیوں میں کچھ بنیادی مسئلے تھے. مثال کے طور پر ان میں سے کوئی اکائی بھی پرفیکٹ نیشنل اکائی نہیں تھی, بلکہ وہ ڈیوائیڈڈ آئیڈینٹیز تھی. مثال کے طور پہ پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب تقسیم ہو گیا انڈیا میں اور پاکستان میں, لہذا جو پنجابی آئیڈینٹی کا کنسیپٹ تھا وہ بھی اسی طرح سے ڈیوائیڈ ہو گیا. اسی سے جہاں آئیڈینٹی ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ لائلٹی بھی ڈیوائیڈ ہوتی ہے. لہذا لائلٹی کے ڈویژن کے ساتھ بھی پاکستان کی جو نیشنل آئیڈینٹی کا تصور تھا اور نیشنل ہسٹوریوگرافی کا تصور تھا وہ شیٹر ہوا. آپ پنجابی کی بنیاد پر ایک پرفیکٹ قسم کا آرگومنٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے. اچھا, یہی حال پختونخوا کا ہے کہ وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا. اچھا, یہی حال جو ہے وہ بلوچستان کا ہے کہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے, وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا, ڈیوائیڈڈ ہے. اچھا, جو سب سے زیادہ ہوموجینس یونٹ تھا سندھ کا کمپیریٹیولی زیادہ ہوموجینس یونٹ تھا, وہ بھی پریکٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہو گیا, اس لیے کہ جو مائیگریٹڈ کمیونٹی آئی اس کا سب سے بڑا سینٹر کراچی بن گیا. کراچی جو آئیڈینٹیز ہم نے جن کو ہم نے اس وقت اون بھی کر رہے ہیں وہ آئیڈینٹیز بھی نہ تو نیچرل آئیڈینٹیز ہیں نہ کلچرل آئیڈینٹیز ہیں, بلکہ وہ امپیریل ایڈمنسٹریٹو آئیڈینٹیز ہیں. لیکن میں سم ٹائم حیران ہوتا ہوں کہ ہم ان آئیڈینٹیز کے تحفظ کے لیے ان آئیڈینٹیز کے تحفظ کو اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم انہی آئیڈینٹیز کی بنیاد پہ قوم بنے ہیں. میرا ذاتی نقطہ نظر یہ تھا کہ جب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہسٹری کا بنیادی کنسیپٹ یہ ہے کہ ہسٹری چھوٹے یونٹس کی ہسٹری بھی ہوتی ہے
ट्राइब की हिस्ट्री भी होती है और वो इलाकों की हिस्ट्री भी होती है और वो जोग्राफियाई यूनिट्स की जो नेचुरली डेवलप्ड होते हैं उनकी हिस्ट्री भी होती है। तो इन सबको मिलाकर हिस्ट्री लिखी जाती है। और हिस्ट्री का काम क्या होता है? जब आप हिस्ट्री तनाज़ात की भी होती है और तनाज़ात के हल की भी होती है। हम समटाइम ये कहते हैं जनाब कि हम इलाकाई तारीख लिखेंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो क्या मुआशरों ने उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं किया? क्या हम उन रेजोल्यूशंस की हिस्ट्री नहीं लिख सकते? बिल्कुल। क्या लोगों ने इंडिया का तस्वुर है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम रहा, तो इंडिया में कास्ट सिस्टम होते हुए क्या कास्ट ने आपस में इंटरेक्शन नहीं किया? उस इंटरेक्शन की हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती? क्या इन कास्ट ने आपस में रिश्ते नहीं किए और नई कास्ट नहीं बनी? और क्या हम कास्ट सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहे? ये वो इशू हैं जिनकी तरफ हमें देखना है। अगर हम वाकई अमल को समझना चाहते हैं तो अमल में ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन अगर हम अपने इंटरेस्ट, जो इंतजामी इंटरेस्ट है, जो कास्ट के साथ इंटरेस्ट वाबस्ता है, जो इलाकों के साथ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है उनके साथ जो इंटरेस्ट वाबस्ता है, उसकी बुनियाद पे चलते रहेंगे तो फिर हम एक नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल हिस्ट्री के तस्वुर की तरफ नहीं जा सकते। बुनियादी काम ही ये है कि एक इंडिविजुअल, एक रीजन, एक प्रोविंस वो कैसे इंटीग्रेट होगा एक पूरे कल्चर के साथ या एक पॉलिटिकल यूनिट के साथ। पॉलिटिकल यूनिट लाजमी नहीं कल्चरल यूनिट हो, प्रोटेक्शन कल्चरल यूनिट की होती है, इंटरेक्शन कल्चरल यूनिट का होता है। पॉलिटिकल यूनिट में तो एम्पायर भी आ जाती है, पॉलिटिकल यूनिट में फतूहात भी आ जाती हैं, पॉलिटिकल यूनिट में सप्रेशन भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन उनके बगैर वैसे पाकिस्तान कल्चरल यूनिट कहलाया जा सकता है? पाकिस्तान कल्चरल यूनिट है? देखिए, हमने पहले भी एक दफा बात की थी कि बहुत सारी चीजें अकल्चरल होती हैं, हम उनको मिला सकते हैं अगर मिलाना चाहें। दूसरी जो अहम बात ये है वो होती है एक सेंस, और पॉलिटिकल सिस्टम में वो होती है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। जब लोगों को ये एहसास होता है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, ये सिस्टम हमसे चल रहा है, जब हम ये सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लोगों को देंगे तो फिर जो है वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे और वो एक पाकिस्तानी कल्चर की बात कर सकेंगे। अगर हम लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ही नहीं दे सकते तो फिर उनसे लॉयल्टी कैसे मांग सकते हैं? मेरा नुक्ता नजर ये है कि अगर स्टेट लोगों की लॉयल्टी क्लेम करती है, अगर स्टेट लोगों से ये मुतालबा करती है कि वो एक ब्रॉडर नेशनलिज्म में जम हो, तो पहले उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें। अच्छा, जैसे मैंने पहले बात की कि जो आइडेंटिटी इस वक्त है वो तो नेशनल है ही नहीं, वो तो इंपीरियल आइडेंटिटीज हैं। तो अगर स्टेट ये चाहती है कि वो लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दे, तो वो लोकल आइडेंटिटीज का एक सर्वे करे, जहां जहां लोगों के क्लेम्स हैं उन क्लेम्स को एक्सेप्ट करे। मसला ये नहीं है कि वो क्लेम्स बुरे हैं या अच्छे हैं, मसला ये है कि उन क्लेम के साथ लोगों की आइडेंटिटी है, उन क्लेम के साथ लोगों का कल्चर है, उन क्लेम के साथ लोगों की वाबस्तगी है। आप उस वाबस्तगी को कौमी धारे का हिस्सा बनाएंगे तो लोग कौमी धारे का हिस्सा बन जाएंगे। आप उन आइडेंटिटीज को, उन क्लेम्स को कौमी धारे से बाहर रखेंगे तो लोग उस कौमी धारे का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरह से हिस्ट्री में जो यूनिट थे वो हिस्ट्री के यूनिट रिवाइव किए जा सकते हैं, क्योंकि लोग उनको मानते हैं, उनको क्लेम करते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी भी अगर इसी तरह से की जाए तो ढेर सारी चीजें जो है वो कॉमन और पार्टिसिपेटरी लेवल पर एक नेशनलिज्म डेवलप कर सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, अमूमन जो इंटरप्रिटेशन की जाती है पाकिस्तान में हिस्ट्री की भी या कल्चर की भी, तो उसमें ना मजहब गालिब आ जाता है। कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहरी हैं, जितने भी लोग हैं, ये सारे मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने की वजह से इनका कल्चर भी एक ही है और इनकी हिस्ट्री भी एक ही है।
تو اسی وجہ سے اسی اسلام کی بیس پر ان کی ہسٹری کو جو ہے ٹریک بھی وہاں سے کیا جاتا ہے تقریباً مطلب محمد بن قاسم کی آمد سے. تو یہ جو مذہب کی مدد سے ایک ہی پورے خطے کی ایک ہسٹری قرار دینا اور مذہب کی مدد سے ہی پھر ہسٹری کو ڈیفائن اور انٹرپریٹ کرنا ایک ہی پورے پاکستان کے، تو آپ کے خیال میں اس سے کیا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے؟ اس سے جو کلچرل ایلیمنٹس ہیں ہسٹری کے، یا جو جیوگرافیکل یا لنگوسٹک ایلیمنٹس ہیں، وہ جب نظر انداز ہوتے ہیں تو پھر کتنا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی ہم کسی معاشرے ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست کا بنیادی کام تنازعات کو حل کرنا ہوتا ہے. ریاست کا وجود ہوتے اس لیے، لیکن جب ریاست خود کسی تنازع کا حصہ بن جائے، خود کسی آئیڈیالوجی کے تحت اپنی جو عوام ہے اس میں تفریق کریٹ کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ ریاست کبھی بھی منظم ریاست نہیں بن سکتی. پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو بھی سمجھنا نہیں چاہتے. ہم نے کچھ اپنی پاکٹس بنائی ہوئی ہیں، ہم نے کچھ اپنے فریمز بنائے ہوئے ہیں، ان فریمز کو اٹھا کر ہر جگہ پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. بنیادی طور پر ہمیں اس طرف جانا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک کے مسائل ہیں کیا مذہب پورے ملک کو آپس میں جوڑے رکھ سکتا ہے؟ اگر جوڑے رکھتا تو 1971 نہ ہوتا. دوسری بات، اس سے بھی زیادہ، میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں. اگر مذہب جوڑے رکھ سکتا ہے تو آپ کو سوات آپریشن نہ کرنا پڑتا، آپ کو وزیرستان آپریشن نہ کرنا پڑتا، آپ کو زد اعظم نہ کرنی پڑتی. بالکل. تو یہ مشکل بات ہے کہ ہم کلیم کرتے ہیں جناب کہ ہمیں انٹرنل آپریشنز میں ہمارے ہزاروں سپاہی مر گئے، شہید ہو گئے. اتنے سپاہی تو جنگوں میں نہیں مرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل عمل ہے. بنیادی عمل وہی ہے کہ ریاست کا کام ایکول اپرچونٹی دینا اور لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کرنا. اگر ریاست یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر جو مسائل پاکستان فیس کر رہا ہے یہ مسائل فیس کرے گا. جہاں سوال مذہب کا ہے، مذہب لوگوں کو اس طرح سے روٹی نہیں دے سکتا. اللہ پہ یقین اپنی جگہ پہ، لیکن محنت کی ایکول اپرچونٹی چاہیے. ملازمتوں میں ایکول اپرچونٹیز چاہیے. ان کے بغیر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. لہذا کوئی بھی ایسی چیز جو اس طرح کے ایک سو کالڈ آئیڈیالوجیکل بیس پر کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکے گی. ہسٹری کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے آئیڈیالوجیز بھی بدلتی ہیں، ٹولز آف ریزولوشن بھی بدلتے ہیں، اور انہی چیزوں سے ہی نئے مستقبل کے ویژن بھی بنتے ہیں. بدقسمتی سے ہم یہ تینوں چیزیں کرنے کو تیار نہیں ہیں. نہ ہم آئیڈیالوجیز بدلنے کو تیار ہیں، نہ ٹولز آف ریزولوشن بدلنے کو تیار ہیں، نہ اپنا ویژن بدلنے کو تیار ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور کوشچن ہے جو عموماً نا پاکستان میں، جب پاکستان میں جو علمی مکالمہ ہے وہ موضوع زیر بحث آیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر کچھ موضوعات ایسے ہیں ہسٹری سے متعلق بھی کہ جن پر تھیسر لکھنا، جن پر ریسرچ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، کہ اجازت نہیں ملتی. تو کیا ایسی چیزیں ہیں جیسے فار ایگزامپل قائد اعظم پر تھیسر لکھنا عموماً کہا جاتا ہے کہ اس پر بھی پابندی ہے، منع ہے، تو ایسے کوئی موضوعات ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یونیورسٹیوں کا نہیں ہے، مسئلہ سوسائٹیز کا ہے. سوسائٹی میں جتنی گھٹن ہے اور اس میں جتنی کیا کہنا چاہیے
کہ ہر دھرمی ہے، اس کی وجہ سے وہ کوئی بات سننا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. یونیورسٹیوں میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ یونیورسٹی میں یہ ڈائلاگ موجود ہے، کس پہ بات ہونی چاہیے کس پہ نہیں ہونی چاہیے. ڈائلاگ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پہ بات ہونی چاہیے، ڈائلاگ یہ ہے کہ کس پہ ہونی چاہیے کس پہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اسی طرح کا ہے. قائد اعظم پہ کام کرنے کی کوئی پابندی نہیں، اسلام پہ کام کرنے کی کوئی پابندی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر ایک جینون کام ہوگا جو ہمارے سو کالڈ بیانے کے خلاف ہوگا تو کیا لوگ اس کو برداشت کر پائیں گے؟ کیا ہم اپنے علمی مکالمے کے ذریعے سو کالڈ جو حوالے ہیں ان کو فکس کر پائیں، ان کو چیلنج کر پائیں گے؟ کیا ہم یہ کہہ پائیں گے کہ جو ہمارا فلاں ہیرو ہے وہ ایک معاملے میں تو ہیرو ہے لیکن دوسرے معاملے میں وہ ایک عام انسان ہے؟ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقدس اور ہیروئزم دونوں میں ایکسٹریم پہ ہیں. جب ہم کسی چیز کو مقدس سمجھنے پہ آتے ہیں تو وہ ایک درخت کی شاخ بھی مقدس بن جاتی ہے اور ہم اس پہ بھی بات نہیں کر پاتے. اور جب ہم ہیرو بنانے پہ آتے ہیں تو ہیرو بھی ایسا ہی بناتے ہیں کہ اگر ایک معاملے میں وہ اس نے ہمیں میڈل لا کے دیا تو ہم سمجھتے ہر معاملے میں وہ ہیرو ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک تربیت ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک جبلت ہوتی ہے. اس جبلت کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جب اس کی جبلت کی لمٹ آ جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتا. ہمارا ہیروئزم اور ہمارا تقدس یہ دونوں اتنے طاقتور ہیں کہ یہ کسی بھی مکالمے کو انیشیٹ نہیں کرنے دیتے، کسی بھی مکالمے میں جانے سے ہمیں روک دیتے ہیں. کسی چیز پہ پابندی نہیں ہے لیکن معاشرے میں گھٹن اور خوف اتنا زیادہ ہے کہ جو لوگ تحقیق سے چیزوں کو سمجھ بھی جاتے ہیں وہ بھی ان کو بیان نہیں کر پاتے کیونکہ کوئی سننے کا روادار نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے، آج سے 28 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو شاید ہم زیادہ آسانی سے چیزیں زیر بحث لاتے تھے. آج کے طالب علم کی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے کیونکہ اس نے 20 سال میں یہ مکالمے کا حصہ ہی نہیں بنا. وہ اخبار نہیں پڑھتا، وہ کسی ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، وہ کتاب نہیں پڑھتا. اس کو اسلامی اور غیر اسلامی نالج میں بانٹ دیا گیا ہے، اس کو قومی بیانیے میں اور غیر قومی بیانیے میں بانٹ دیا گیا ہے. علم کی کون سی سرحدیں ہوتی ہیں؟ تاریخ کی تفہیم کی کون سی سرحدیں ہوتی ہیں؟ کوئی سرحدیں نہیں ہوتی. لہذا جب تک ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے اور اس کو عمل کے طور پہ دیکھنا ہے، اس کو ایونٹ کے طور پہ نہیں دیکھنا، اس کو نفع اور نقصان کی بنیاد پہ نہیں دیکھنا، اور نفع اور نقصان ہمیشہ وقتی ہوتا ہے. ہمیں اس کو ایک تاریخی تسلسل کے طور پہ دیکھنا ہے. وہ تسلسل کے کتنے یونٹ بناتے ہیں ہمیں اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے. ہم نے تسلسل کا ایک یونٹ کیوں رکھنا ہے؟ ہم لینئر کیوں چلیں؟ کیا ہمیں کوئی پابندی ہے؟ یہ لینئر والی اپروچ بھی ہمیں مذہبی وہ سٹریس کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپ اس لائن سے ہٹ کے نہیں چل سکتے. وہ لائن شاید مذہبی بھی نہیں ہوتی. مذہب میں بھی ہمیں، مذہبی لوگ بھی ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جو قوموں کے درمیان دنوں کو پھیر دیتا ہے، لوگوں کے درمیان دنوں کو بدل دیتا ہے. اب یہ ارتقاء کے عمل کی نشانی ہے. یہ چیزیں بھی ہمارے جو ڈائلاگ ہے، جو ہمارا ڈسکورس ہے، جو ہمارا بیانیہ اس کا حصہ نہیں بن پاتی. تو یہ گھٹن اتنی شدید ہے کہ مذہب کے اندر بھی گھٹن ہے.
مذہب کے اندر بھی کفر کے فتوے ایک دوسرے پہ لگانے کی روش اتنی طاقتور ہے کہ مذہبی لوگ بھی آپس میں مکالمہ نہیں کر پاتے. تو اس سے میرے خیال میں ہمیں نکلنے کی شدید ضرورت ہے. چاہے مذہبی لوگوں کو سب سے پہلے مذہبی لوگ یہ مکالمہ شروع کر دے آپس میں. میرے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ ویسٹ میں رینیساں ہے تو مذہب سے ہے, ریفرمیشن ہے تو مذہب کے اندر سے ہے, کاؤنٹر ریفرمیشن ہے تو مذہب کے اندر سے ہے, پروٹیسٹنٹزم ہے تو مذہب کے اندر سے ہے, انڈیویجولزم ہے تو مذہب کے اندر سے ہے. صرف ایک سپیس جیسے جیسے ڈائلاگ کی بنتی گئی ہے, لوگوں کی ریشنلٹی کو استعمال کرنے کی بنتی گئی ہے, ویسے ویسے معاشرہ آگے بڑھتے چلے گئے. تو ہم ابھی یہ سپیس کریٹ نہیں کر پا رہے, اور یہی ہمارا سب سے بڑا فیلئر ہے ایکڈیمکس کا, ایجوکیشن کا. ایجوکیشن ہم نے نظریاتی بنانے کے لیے اور رٹا لگانے کے لیے, کچھ مخصوص آئیڈیاز کو رٹا لگا کے اور ہم نے اس کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے بنائی ہے. ہم جو ایجوکیشن ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ نہیں کر رہی, وہ سیلف انالیسس کی اور سیلف کوسچننگ کی عادت نہیں ڈال رہی, جس کی وجہ سے ہم مزید کچھ سوچنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے. تو دوستوں یہ تھا اس ویڈیو انٹرویو کا دوسرا حصہ. تو اس کے بعد ہم تیسرے حصے کی طرف جائیں گے, اور تیسرے حصے کے اندر ہم جو ہے اسلامی ہسٹری اور ابن حنیف کی جو چوتھے حصے کے اندر پھر ہم ابن حنیف کی خدمات کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے مطلب مدد لیں گے ان کو سمجھنے میں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.